بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری حدیث چل رہی تھی 7517 جو پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دنیا پر آدم کو پایا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کے بزرگ ترین دادا آدم ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، کہا خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے۔ مبارک ہو اپنے بیٹے کو، آپ کیا ہی اچھے بیٹے ہیں۔ آپ نے آسمانی دنیا میں 2 نہریں دیکھیں جو بہہ رہی تھیں۔ پوچھا اے جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ جبریل نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات کا منبع ہے۔ پھر آپ آسمان پر اور چلے تو دیکھا کہ ایک دوسری نہر ہے جس کے اوپر موتی اور زبرجد کا محل ہے۔ اس پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ مشک ہے۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جسے اللہ نے آپ کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر چڑھے۔ فرشتوں نے یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے آسمان پر کیا تھا، کون ہے؟ کہا جبریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرشتے بولے انہیں مرحبا اور بشارت ہو۔ پھر آپ کو لے کر تیسرے آسمان پر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے اور دوسرے آسمان پر کیا تھا۔ پھر چوتھے پر لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا۔ پھر 6ٹھے آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا۔ پھر آپ کو لے کر 7ویں آسمان پر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا۔ ہر آسمان پر انبیاء ہیں جن کے نام آپ نے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ ادریس علیہ السلام دوسرے آسمان پر، ہارون چوتھے آسمان پر اور دوسرے نبی 5ویں آسمان پر جن کے نام مجھے یاد نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام 6ٹھے آسمان پر اور موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پر۔ یہ انہیں اللہ تعالیٰ سے شرف کلامی کی وجہ سے فضیلت ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرا خیال نہیں تھا کہ کسی کو مجھ سے بڑھایا جائے گا۔ پھر جبریل علیہ السلام انہیں لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں، یہاں تک کہ آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے کر آئے اور رب تبارک و تعالی قریب ہوئے، اور اتنے قریب جیسے کمان کے دونوں کنارے یا اس سے بھی قریب۔ پھر اللہ نے اور دوسری باتوں کے ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازوں کی بھی وحی کی۔ پھر آپ اترے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور پوچھا اے محمد، آپ کے رب نے آپ سے کیا عہد لیا ہے؟ فرمایا میرے رب نے مجھ سے دن اور رات میں 50 نمازوں کا عہد لیا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، واپس جائیے اور اپنی امت کی طرف سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ آپ جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں اگر چاہیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ آپ پھر انہیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو کر عرض کیا اے رب ہم سے کمی کر دے کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ نے 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو روکا۔ موسیٰ آپ کو اسی طرح برابر اللہ رب العزت کے پاس واپس کرتے رہے یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئیں۔ 5 نمازوں پر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا
اور کہا ہے محمد میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا تجربہ اس سے کم پر کیا ہے، وہ ناتواں ثابت ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی امت تو جسم، دل، بدن، نظر اور کان ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ آپ واپس جائیے اور اللہ رب العزت اس میں بھی کمی کر دے گا۔ ہر مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ ان سے مشورہ لیں، اور جبریل اسے ناپسند نہیں کرتے تھے۔ جب وہ آپ کو 5ویں مرتبہ بھی لے گئے تو عرض کیا، اے رب، میری امت جسم، دل، نگاہ اور بدن ہر حیثیت سے کمزور ہے، پس ہم سے اور کمی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا، وہ میرے یہاں بدلہ نہیں جاتا جیسا کہ میں نے تم پر الکتاب میں فرض کیا ہے، اور فرمایا ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ پس الکتاب میں 50 نمازیں ہیں، لیکن تم پر فرض 5 ہی ہیں۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور انہوں نے پوچھا، آپ نے کہا کہ ہم سے یہ تخفیف کی کہ ہر نیکی کے بدلے 10 کا ثواب ملے گا۔ موسیٰ نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزمایا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا، پس آپ واپس جائیے اور مزید کی کمی کرائیے۔ نبی اکرم نے اس پر کہا، اے موسیٰ، واللہ مجھے اپنے رب سے اب شرم آتی ہے کیونکہ بار بار آ جا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کا نام لے کر اتر جاؤ۔ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام ہی میں تھے کہ جاگ اٹھے۔ جاگ اٹھنے سے یہ مراد ہے کہ وہ حالت معراج جاتی رہی اور آپ اپنی حالت میں آ گئے۔ باب کلام الرب مع اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ کا جنت والوں سے باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 7518۔ ابو سعید خدری روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا، اے جنت والو، وہ بولیں گے، حاضر تیری خدمت کے لیے مستعد، ساری بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے، کیوں نہیں، ہم خوش ہوں گے اے رب، اور تو نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کسی مخلوق کو نہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے افضل انعام نہ دوں؟ جنتی پوچھیں گے، اے رب، اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں اپنی خوشی تم پر اتارتا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اس پر سب انعامات تصدق ہیں۔ غلام کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کسی چیز میں نہیں ہو سکتی کہ آقا راضی ہے۔ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا کا یہی مطلب ہے۔ حدیث نمبر 7519۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گفتگو کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کے پاس ایک بدوی بھی تھا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے کھیتی کی اجازت چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ سب کچھ تمہارے پاس نہیں ہے جو تم چاہتے ہو؟ وہ کہے گا، ضرور ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھیتی کروں۔ چنانچہ بہت جلد ہی وہ بیج ڈالے گا اور پلک جھپکنے تک اس کا اگنا، برابر ہونا، کٹنا اور پہاڑوں کی طرح غلے کے انبار لگ جانا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، ابن آدم، اسے لے لے، تیرے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ دیہاتی نے کہا، اللہ کے رسول، اس کا مزہ تو قریشی یا انصاری ہی اٹھائیں گے، کیونکہ وہی کھیتی باڑی والے ہیں، ہم تو کسان ہیں نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر ہنس دیے۔ باب و ذکر اللہ بالامر، اللہ اپنے بندوں کو حکم کر کے یاد کرتا ہے اور بندے اس سے دعا اور عاجزی کر کے اور اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچا کر اس کی یاد کرتے ہیں۔
جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا، اور سورہ یونس میں فرمایا اے پیغمبر ان کو نوح کا قصہ سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا بھائیو اگر میرا رہنا تم میں اور اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا تم پر گراں گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر اپنا کام چھوڑ دیا، اس پر بھروسہ کیا، تم بھی اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر میرے قتل یا اخراج کی ٹھہرا لو، پھر اس تجویز کے پورا کرنے میں کچھ فکر نہ کرو، بے تأمل کر ڈالو، مجھ کو ذرا بھی فرصت نہ دو۔ اگر تم میری باتیں نہ مانو تو خیر میں تم سے کچھ دنیا کی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ ہی پر ہے، اس کی طرف سے مجھے اس کے تابع داروں میں شریک رہنے کا حکم ملا ہے۔ غمہ کا معنی غم اور تنگی۔ مجاہد نے کہا ثم اقضوا الیہ کا معنی یہ ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے پورا کر ڈالو، قصہ تمام کرو۔ عرب لوگ کہتے ہیں افرق یعنی فیصلہ کر دے، اور مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کہا، یعنی اگر کوئی کافر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا کلام اور جو آپ پر اترا اس کو سننے کے لیے آئے تو اس کو امن ہے جب تک وہ اس طرح آتا اور اللہ کا کلام سنتا رہے، اور جب تک وہ اس امن کی جگہ نہ پہنچ جائے جہاں سے وہ آیا تھا۔ اور سورہ نبا میں نبع عظیم سے قرآن مراد ہے، اور اس سورہ میں جو ثواباً ہے تو ثواب سے حق بات کہنا اور اس پر عمل کرنا مراد ہے۔ باب قول اللہ تعالی فلا تجعلوا للہ اندادا۔ سورہ بقرہ میں اللہ کے اس فرمان کا بیان، پس اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا تم اس کے شریک بناتے ہو وہ تو تمام دنیا کا مالک ہے، اور فرمایا اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور بلا شبہ آپ پر اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل غارت ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اور اکرمہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کا مطلب یہ ہے کہ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا اور آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، یہ ان کا ایمان ہے، لیکن وہ عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں۔ اور اس باب میں یہ بھی بیان ہے کہ بندے کے افعال ان کا کسب سب مخلوق الہی ہیں، کیونکہ اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا اسی پروردگار نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر ایک اندازے سے اس کو درست کیا۔ اور مجاہد نے کہا سورہ ہجر میں جو ہے وَمَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ کا پیغام اور اس کا عذاب لے کر اترتے ہیں۔ اور سورہ احزاب میں جو یہ فرمایا سچوں سے ان کی سچائی کا حال پوچھے، یعنی پیغمبروں سے جو اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ اور سورہ ہجر میں فرمایا ہم قرآن کے نگہبان ہیں، مجاہد نے کہا یعنی اپنے پاس۔ اور سورہ زمر میں فرمایا اور سچی بات لے کر آیا، یعنی قرآن اور اس کو سچا جانا، یعنی مومن جو قیامت کے دن پروردگار سے عرض کرے گا تو نے مجھ کو قرآن دیا تھا میں نے اس پر عمل کیا۔ حدیث نمبر 7520۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہے؟ کہا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ کہا یہ کہ تم اپنے بچے کو
اس خطرے کی وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ امام بخاری نے یہ حدیث لا کر اس طرف اشارہ کیا کہ قدریہ اور معتزلہ جو بندے کو اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں، وہ گویا اللہ کا برابر والا بندے کو بناتے ہیں، تو ان کا یہ اعتقاد بہت بڑا گناہ ہوا۔ اللہ کی عبادت کے کاموں میں کسی غیر کو شریک ساجی بنانا شرک ہے، جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کیے ہوئے مرنے والے مشرک کے لیے جنت قطعاً حرام ہے۔ سارا قرآن مجید شرک کی برائی بیان کرنے سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی نام نہاد مسلمان ہیں جنہوں نے مزارات بزرگاں کو عبادت گاہ بنایا ہوا ہے۔ مزاروں پر سجدہ کرنا، بزرگوں سے اپنی مرادیں مانگنا، اس کے لیے نظر و نیاز کرنا عام جہال نے معمول بنا رکھا ہے، جو کھلا ہوا شرک ہے۔ ایسے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اصل اسلام سے کس قدر دور جا پڑے ہیں۔ باب قولہ وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔ سورہ فصلت آیت نمبر 22۔ سورہ سجدہ میں اللہ کے اس فرمان کا بیان، تم دنیا میں چھپ کر گناہ کرتے تھے تو اس ڈر سے نہیں کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تم قیامت کے قائل ہی نہ تھے، تم سمجھتے رہے کہ اللہ کو ہمارے بہت سارے کاموں کی خبر تک نہیں ہے۔ حدیث نمبر 7521۔ عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 ثقفی اور 1 قریشی یا 2 قریشی اور 1 ثقفی جمع ہوئے، جن کے پیٹ کی چربی بہت تھی، یعنی توند بڑی تھی، اور جن میں سوجھ بوجھ کی کمی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ وہ سب کچھ سنتا ہے جو ہم کہتے ہیں؟ دوسرے نے کہا جب ہم زور سے بولتے ہیں تو سنتا ہے، لیکن اگر ہم آہستہ بولیں تو نہیں سنتا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، تم جو دنیا میں چھپ کر گناہ کیا کرتے تھے تو اس ڈر سے نہیں کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، آخر تک۔ باب قول اللہ کل یوم ہوا فی شأن۔ سورہ رحمان میں اللہ کے اس فرمان کا بیان، پروردگار ہر دن ایک نیا کام کر رہا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں فرمایا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا حکم نہیں آیا، کوئی نیا حکم نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ طلاق میں فرمانا ممکن ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کا کوئی نیا کام کرنا مخلوق کے نئے کام کرنے سے مشابہت نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ اور ابن مسعود نے نبی اکرم کی یہ حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جو نیا حکم چاہتا ہے دیتا ہے، اور اس نے نیا حکم یہ دیا ہے کہ تم نماز میں باتیں نہ کرو۔ اس کو ابو داؤد نے موصولاً روایت کیا ہے۔ یہ باب لا کر امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے صفات فعلیہ جیسے کلام کرنا، زندہ کرنا، مارنا، پیدا کرنا، اترنا، چڑھنا، ہنسنا، تعجب کرنا وقتاً فوقتاً حادث ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہر ساتھ اس پروردگار کے نئے نئے انتظامات نمود ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے احکام صادر ہوتے رہتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے صفات فعلیہ کا اس پر انکار کیا ہے، اس بنا پر انکار کیا ہے کہ وہ حادث ہیں اور اللہ تعالی حوادث کا محل نہیں ہو سکتا، وہ ناسمجھ اور بیوقوف ہیں۔
قرآن و حدیث دونوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ نئے نئے کام کرتا ہے، نئے نئے احکام اتارتا رہتا ہے۔ آیات باب میں پہلے یہ فرمایا کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، یہ تنزیہی ہوئی۔ پھر فرمایا وہ سنتا اور جانتا ہے، یہ اس کی صفات کا اثبات ہوا۔ اہل حدیث اس اعتقاد پر ہیں جو متوسط ہے درمیان تعطیل اور تشبیہ کے، یعنی ان کا موقف تعطیل اور تشبیہ کے بیچ کا ہے۔ معطلہ تو جہمیہ اور معتزلہ ہیں جو اللہ کی ان تمام صفات کا انکار کرتے ہیں جو مخلوق میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے سننا، دیکھنا، بات کرنا وغیرہ، اور مشبہہ مجسمہ ہیں جو اللہ پاک کی تمام صفات کو مخلوق سے مشابہت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آدمی کی طرح گوشت پوست سے مرکب ہے، ہماری ہی طرح مترادف آنکھیں رکھتا ہے، حالانکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورہ شورى آیت نمبر 11۔ اہل حدیث صفات باری کو کسی مخلوق سے مشابہت نہیں دیتے۔ حدیث نمبر 7522۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے ان کی کتابوں کے مسائل کے بارے میں کیوں کر سوال کرتے ہو؟ تمہارے پاس خود اللہ کی کتاب موجود ہے جو زمانے کے اعتبار سے بھی تم سے بہت زیادہ قریب ہے، تم اسے پڑھتے ہو، وہ خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ حدیث نمبر 7523۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے کسی مسئلہ میں کیوں پوچھتے ہو؟ تمہاری کتاب جو اللہ نے تمہارے نبی پر نازل کی ہے وہ اللہ کے ہاں سے بالکل تازہ آئی ہے، خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں بتا دیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا، اور وہ ہاتھ سے ایک کتاب لکھتے اور دعویٰ کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے تھوڑی پونجی حاصل کریں۔ تم کو جو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، کیا وہ تم کو اس سے منع نہیں کرتا کہ تم دین کی باتیں اہل کتاب سے پوچھو؟ اللہ کی قسم، ہم تو ان کے کسی آدمی کو نہیں دیکھتے کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کے متعلق وہ تم سے پوچھتے ہوں۔ اہل کتاب کی کتابیں پرانی اور مخلوط ہو چکی ہیں، پھر تم کو کیا خبط ہو گیا کہ تم ان سے پوچھتے ہو؟ حالانکہ اگر وہ تم سے پوچھتے تو ایک بات تھی، کیونکہ تمہاری کتاب بالکل محفوظ اور نئی نازل ہوئی ہے۔ باب قول اللہ لا تحرک بہ لسانک۔ سورہ قیامہ میں اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ قرآن نازل ہوتے وقت اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو۔ آپ اس آیت کے اترنے سے پہلے وحی اترتے وقت ایسا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ذکر وہی ہے، معتبر ہے جو زبان سے کیا جائے، اور جب تک زبان سے نہ ہو دل سے یاد کرنا اعتبار کے قائل لائق نہیں۔ زبان اور دل ہر دو سے ذکر ہونا لازم اور منظوم ہے۔ حدیث نمبر 7524۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ سورہ قیامہ میں اللہ کا ارشاد لا تحرک بہ لسانک کے متعلق کی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت بار پڑتا اور آپ اپنے ہونٹ ہلاتے۔ مجھ سے ابن عباس نے کہا کہ میں تمہیں
हिला कर दिखाता हूँ जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाते थे। सईद ने कहा, जिस तरह इब्न अब्बास होंठ हिलाकर दिखाते थे, मैं तुम्हारे सामने उसी तरह हिलाता हूँ। चुनांचे उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्न अब्बास ने बयान किया कि इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, यानी तुम्हारे सीने में क़ुरआन का जमा देना और उसे पढ़ा देना हमारा काम है। जब हम जिब्रील की ज़ुबान पर उसे पढ़ चुके उस वक्त तुम उसके पढ़ने की पैरवी करो। मतलब यह है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के पढ़ते वक्त कान लगाकर सुनते रहो और ख़ामोश रहो, यह हमारा ज़िम्मा है, हम तुमसे वैसा ही पढ़वा देंगे। इब्न अब्बास ने कहा कि इस आयत के उतरने के बाद हज़रत जिब्रील आते, कुरान सुनाते तो कान लगाकर सुनते। जब जिब्रील चले जाते तो आप लोगों को उसी तरह पढ़कर सुना देते जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको पढ़कर सुनाया था। इमाम बुखारी का मकसद ये है कि हमारे अल्फाज़ कुरान जो मुँह से निकलते हैं यह हमारा फ़ेल है जो मखलूक़ है, और कुरान अल्लाह का कलाम है जो गैर मखलूक़ है। हज़रत सईद बिन जुबैर मशहूर ताबई असदी कूफ़ी हैं। हज्जाज बिन यूसुफ़ ने इनको शाबान सन 99 में बाउमर 50 साल शहीद किया। हज़रत सईद बिन जुबैर की बद्दुआ से हज्जाज बिन यूसुफ़ 15 दिन बाद मर गया। यूँ कहता हुआ कि मैं जब सोने का इरादा करता हूँ तो सईद बिन जुबैर मेरा पाँव पकड़ लेता है। हज़रत सईद बिन जुबैर मुज़ाफ़ात इराक़ में दफन किए गए। बाबु क़ौलिल्लाह वासिर्रु क़ौलकुम अविजहरू बि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। सूरह मुल्क आयत नंबर 13-14। सूरह मुल्क में अल्लाह के इस फरमान का बयान, अपनी बात आहिस्ता से कहो या ज़ोर से, अल्लाह ताला दिल की बातों को जानने वाला है। क्या वो उसे नहीं जानेगा जो उसने पैदा किया, और वो बहुत बारीक देखने वाला और ख़बरदार है। यतखाफ़तून के माना यतसारून है, यानी चुपके चुपके बातें करते हैं। बाब का मतलब ये है कि तुम्हारी ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो उसी के पैदा किए हुए हैं, इसीलिए वो उनको बखूबी जानता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि अल्लाह के इस फरमान वला तजहर बेसलातिका वला तुखाफित बिहा के बारे में कि ये आयत जब नाजिल हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में छुपकर आमाल इस्लाम अदा करते थे, लेकिन जब अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ाते तो कुरान मजीद बुलंद आवाज़ में पढ़ते। जब मुश्रिकीन सुनते तो कुरान मजीद को, उसके उतारने वाले को और उसे लेकर आने वाले को गाली देते। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि अपनी नमाज में क़िरात करते हुए आवाज़ बुलंद न करें कि मुश्रिकीन सुने और फिर कुरान को गाली दें, और ना इतना आहिस्ता ही पढ़ें कि आपके सहाबा भी न सुन सकें, बल्कि इन दोनों के दरमियान का रास्ता अपनाएं। कुफ़ारे मक्का का यही हाल था जो यहाँ बयान हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के इल्म फ़ज़ल के लिए ख़ुद रसूल करीम ने दुआ की थी। उनको इस उम्मत का रहबान कहा गया है। 71 साल की उम्र में सन 68 में इनका इंतकाल हुआ और ताइफ में दफन किए गए। हदीस नंबर 7526। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत कहती हैं कि वला तजहर बेसलातिका वला तुखाफित बिहा दुआ के बारे में नाजिल हुई, यानी दुआ ना बहुत चिल्लाकर मांग, ना आहिस्ता, बल्कि दरमियाना रास्ता अख्तियार करो, बीच बीच का रास्ता अख्तियार करो और उसी में दुआ करो।
متفق علیہ۔ حدیث نمبر 7527، ابو ہریرہ روایت کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خوش آوازی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم مسلمانوں کے طریق پر نہیں ہے۔ اور ابو ہریرہ کے سوا دوسرے لوگوں نے اس حدیث میں اتنا زیادہ روایت کیا ہے، اسے پکار کر نہ پڑھتے، تھوڑا ہلکی آواز ہی میں پڑھتے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار۔ رسول اکرم کے اس فرمان کا بیان، ایک شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، وہ رات اور دن میں اس میں مشغول رہتا ہے، اور ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی جیسا قرآن کا علم ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس قرآن کے ساتھ قیام اس کا فعل ہے، اور فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے۔ اور اللہ جل ذکرہ نے سورہ حج میں فرمایا، اور نیکی کرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ حدیث نمبر 7528، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، دوسرا اس پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے۔ تو ایک دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس جیسا قرآن کا علم ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح تلاوت کرتا رہتا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اس کے حق میں خرچ کرتا ہے، جسے دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ اتنا مال دیتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جیسے یہ شخص خرچ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 7529، عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل تو 2 ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن خرچ کرتا رہا۔ متفق علیہ۔ باب قول اللہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان جو سورہ مائدہ میں آیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے رسول، تیرے پروردگار کی طرف سے جو تجھ پر اترا اسے بے کھٹکے لوگوں کو پہنچا دے، اگر تو ایسا نہ کرے تو تو نے جیسے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اور زہری نے کہا، اللہ کی طرف سے پیغام بھیجنا اور اس کے رسول پر اللہ کا پیغام پہنچانا اور ہمارے اوپر اس کا تسلیم کرنا ہے۔ اور سورہ جن میں فرمایا، اس لیے کہ وہ پیغمبر جان لے کر فرشتوں نے اپنے مالک کا پیغام پہنچا دیا۔ اور سورہ اعراف میں نوح اور ہود کی زبانوں سے فرمایا، میں تم کو اپنے مالک کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ اور کعب بن مالک جب آپ کو چھوڑ کر غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، عنقریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لے گا۔ اور حضرت عائشہ نے کہا، جب تجھے کسی کا کام اچھا لگے تو یوں کہو عمل کیے جاؤ، اور اس کا رسول اور تمہارا اور مسلمان تمہارا کام دیکھ لیں گے۔ کسی کا نیک عمل تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور معمر نے کہا، سورہ بقرہ میں یہ جو فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کتاب سے مراد قرآن ہے، اور وہ ہدایت کرنے والا ہے، یعنی سچا راستہ بتانے والا ہے۔
پرہیزگاروں کو جیسے سورہ ممتحنہ میں فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی بلا شک یہ اللہ کی اتاری ہوئی آیات ہیں، قرآن کی نشانیاں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں آیات میں ذالکہ سے ھذا مراد ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے سورہ یونس میں وجرینہ بہم سے وجرینہ بکم مراد ہے۔ اور انس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں حرام بن ملحان کو ان کی قوم بنی عامر کی طرف بھیجا۔ حرام نے ان سے کہا کیا تم مجھے امان دو گے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم کو پہنچا دوں؟ اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔